حق تعالیٰ کے محبوب بندے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک آنکھیں سیاہ دیدہ ہیں، مبارک کالی آنکھیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جمال کی انوار یزدانی، نور یزدانی میں اللہ تعالیٰ کا نور موجود تھا۔ یزدان فارسی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، جس نے صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا نور، نور خداوندی، نور ربانی عطا فرمایا۔ یعنی وہ مبارک آنکھیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، خدا دیدہ نگاہوں، ہاں، کیونکہ صحابہ نے ان نظروں کو دیکھا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ تو کوئی دنیا بھر کا کوئی بڑے سے بڑا ربانی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا امام، کوئی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جس نے 1,00,000 پاور کا بل دیکھا ہو، جن آنکھوں نے 1,00,000 پاور کا بل دیکھا ہو، اس کی نظر میں یہ بڑے سے بڑے جو روشن بلب ہیں وہ اس کے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ وہ نور اٹھ کے رگ میں بال بال میں پیوست ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نگاہیں جو اب کسی کو میسر نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ نگاہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا تھا کسی کو میسر نہیں ہو سکتی، اس لیے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں، نہ امام ابو حنیفہ کسی ادنا سے صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ امام بخاری کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر ہوتے، نہ عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں وہ ایک ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے اب کوئی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا تھا جو خدا دیدہ تھی، اللہ کو دیکھنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک ادنا صحابی ایک مد جو یعنی سمجھیے ایک مٹھی جو خرچ کرے اور غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو ایک مد جو میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ نہیں پا سکتا وہ جو چھوٹا سا، کیونکہ وہ اخلاص، وہ نور، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نگاہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی اب وہ کسی کو میسر نہیں آ سکتی۔ جن آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا، ان آنکھوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، کوئی اب اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کوئی بہت بڑے محدث تھے، ان کو اشکال ہوتا تھا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ ہمیں کتنا صحابی کے برابر عمل نہیں کر سکتے، اگرچہ بعض چیزوں میں فن کے اعتبار سے صحابہ تو اور بہت سے ایسے تھے جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور یہاں تو علم و فضل بھی حاصل ہے، بہت کوئی علماء ہے، حدیث ہے، کوئی علماء تفسیر ہے، لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس لیے تو یہ اشکال ہوتا تھا کہ بہت اللہ والے تھے، مگر اشکال ہوتا ہے اس کا مطلب اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں کیسے ہوا، اس کی کیا حکمت ہے۔ تو ایک دن خواب میں دیکھا ان محدث نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، تو جو گاڑی واہن میں جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ گاڑی کا ایک پہیا نکلنے والا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کوئی چیز ایسی فوراً اس میں ڈال دو کہ جس سے گاڑی یہ رک جائے، ڈھال کے اوپر گاڑی جا رہی تھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نقصان پہنچے گا۔ یہ بہت صاحب جو تھے یہ وہی تو تلاش کرنے لگے کوئی پتھر وغیرہ کچھ مل جائے، اتنے میں دیکھا کہ صحابہ اس سے پہلے یہ تلاش کر رہے تھے، صحابہ خود ٹوٹ کے اس گاڑی کے پہیے کی جگہ چلے گئے اور اس میں دب گئے۔ تو پھر اس دن کے بعد سے یہ خیال جاتا رہا کہ واقعی ہم صحابہ کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان، مال، آبرو سب قربان کر دیا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ تبوک سے فارغ کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرے، تو سب صحابہ نے وہ اپنا مال و زر پیش کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے گھر کا سارا سامان جو کچھ بھی اثاثہ تھا سب، اور یہاں تک کہ وہ بٹن توڑ کے بھی رکھ دیے اس میں، اور سوئی بھی رکھ دی، اور کانٹے لگا کے اس کے کپڑوں میں کمبل میں وہ آپ حاضر ہوئے اور وہ سب پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ صدیق اپنے گھر کیا چھوڑا؟ تو فرمایا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں، خلیفہ دو میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد انہیں کا نمبر ہے فضیلت میں۔ وہ بھی اس دن وہ بھی چاہتے تھے میں کسی طرح صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، تو اس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو فرمایا کہ آدھا مال آپ کے اللہ کے راستے میں لایا ہوں، آدھا گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تجھے آج سے ارادہ ترک کر دیا کہ میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جو سوچتا تھا اسی دن سے ترک کر دیا کہ واقعی صدیق ہیں، ہم ان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور خوشی میں فرمایا یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر کے اسلام سے آج آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس کے اسلام کی آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے طبقے کے ہیں، نہایت اعلیٰ اشرف اعلیٰ افضل کے باوجود اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتے ہیں۔ جب کوئی کسی پر غالب ہو جاتا تھا تو عرب کے لوگ بولتے تھے عزت غلبت۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے محاورات پر قرآن نازل کیا، لہذا فرمایا کہ صحابہ دشمنوں پر نہایت ہی غالب اور سخت ہیں۔ صحابہ مومنین کے ساتھ تواضع اور کافروں کے ساتھ شدت دونوں صفتوں سے نہایت کامل درجے میں متصف ہیں۔ تو جو صحابہ کو کیفیت احسانی حاصل ہوئی وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سطح میں حاصل ہوئی، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، قیامت تک آپ سید الانبیاء ہے، اب کوئی سید الانبیاء کیا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نبوت ختم ہو گئی آپ پر۔ تو جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی، ان کو دیکھا، ان کو جو کیفیت احسانی حاصل ہوئی کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دوسرے کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگرچہ کیفیت احسانی تعدی چلتی رہے گی، جیسے کہ صدیقیت ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن ہم صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ جیسے کوئی احسانی بندہ احسانی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کسی اور کو اب مل نہیں سکتی قیامت تک۔ جنہوں نے آپ کی صحبت اٹھائی ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، محبوب رب العالمین تھے، لیکن آپ نے فقر کو پسند فرمایا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کا جو قلب ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کو یہاں کے احد کے پہاڑ کے برابر جو سونا ہے یہ آپ عطا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا میں کیا کروں گا اللہ، مجھے تو بس ایک وقت کی روٹی دیں اور ایک وقت آپ سے میں مانگوں۔ تو آپ کا فقر جو تھا وہ مجبوری والا نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا، آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، اس لیے آپ کی جو ہے بندگی جو ہے وہ اس کو نبوت پہ بھی غالب فرمایا۔ جیسے تحیہ میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شان عبدیت جو ہے یہی کمال نبوت ہے، یہ نبوت کا کمال یہی عبدیت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ تھا کہ اونٹ چرانے والوں کو ایسے آداب جہاں وانی سکھا دیے کہ جو صرف اونٹ چرانے والے تھے تو ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، اور کس شان سے حکومت کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کو دیکھ لیجیے کہ خلیفۃ المسلمین تھے دوسرے نمبر کے، لیکن کیا شان تھی کہ جب وہاں ان کے شام فتح کرنے کو پہنچے ہیں تو آپ کی طے ہوا تھا کہ آگے ایک حد تک تم چلو گے اونٹ کے اوپر اور دوسرے پہ میں بیٹھوں گا۔ جب شام کے قریب آیا تو اس غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، تو غلام نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین اب آپ بیٹھ جائیے اوپر، کیونکہ آپ خلیفہ ہیں میں تو غلام ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، تو تمہارا نمبر ہے، تم ہی بیٹھو گے۔ تو آپ مہار پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا شام کی یہودیوں نے، تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلیفہ ہیں تو یا جو مہار پکڑے ہوئے ہیں، اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے ہیں؟ تو نہیں، وہ خلیفہ نہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، جو رسی پکڑے ہوئے ہیں 70 پیوند لگائے تھے، جسے 70 پیوند یہ خلیفہ ہے۔ تو انہوں نے بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دیے کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ایسا شخص فتح کرے گا تو کہ جو اس شکل میں آئے گا کہ اونٹ کے نیچے مہار پکڑے ہوئے اور غلامی پر بیٹھا ہوگا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو ہتھیار ڈال دیے، وہ مقابلہ نہیں کیا۔ اس طرح کے پاس دربار میں صحابہ پہنچے تو بیچ میں دریا پڑ گیا، حضرت عمر کا دور تھا، تو انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے اس کے اوپر ایسے چل رہے تھے جیسے پانی کے اوپر چلتے تھے۔ تو وہاں کہا کہ دیو آمدن دیو آمدن، تو کہنے لگے دیو آگے جن آگے، اس کے اوپر گھوڑے چل رہے ہیں پانی کے اوپر، یعنی کہ ڈوب کے چل رہے ہیں، اوپر چل رہے ہیں۔ تو پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچے تو وہاں دربار بڑی شاندار لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ اپنی تلوار کو اس کی قالین جو بڑے نرم تھے اس کے اوپر تلوار ٹیکتے ہوئے لوگوں نے وہاں کے بادشاہوں نے کہا، وہاں کے جو درباروں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ تو کیا ہوا، جو اس کے 2 آنکھیں جو ہاتھ ہیں اس کی 2 آنکھیں ہماری ہمیں کیا ہوئی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ موٹے موٹے قالین جو تھے یہ قالین ہمیں ایسے آرام میں رہنے والے قوم ہم سے کیا لڑے گی۔ اور بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے اور فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، عرب سے آئے ہیں۔ وہ سمجھا کہ شاید چندہ مانگنے آئے ہیں، کوئی چندہ دے دو۔ ہم اس سے آئے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر ہمیں جزیہ دو۔ بادشاہ بھی حیرت میں ہو گیا کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ اور یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بادشاہ نے کہا ہم سے کیا جنگ کرو گے؟ تو آپ کو بتائیے تو تمہارے پاس تلوار بھی اس میں لپٹی ہوئی تھی، ویسی میان میں پھٹی ہوئی تھی، میان تھی، تو ایسی تلوار میں تم ہم سے مقابلہ کرو گے؟ تو اس نے جیسے تلوار نکال لی، یہ تلوار نہیں، میان کام نہیں کرتی، تلوار کی دھار کام کرتی۔ بادشاہوں کو للکار دے۔ تو صحابہ کی کیا شان تھی، کسی سے یہ جہاں بانی کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا گئے، ان کی نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسانی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ تعالی کے ہمارے سامنے ہے، تو ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ یہ آپ کی رسالت کا عظیم شان موجودہ ہے کہ اونٹ چلانے والے بادشاہ بن گئے، ساری دنیا پہ حکومت کر گئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو خود اس پر آیات قرآن خود اس پر دلیل ہے صحابہ کی مقبولیت پر، صحابہ اللہ تعالیٰ کی صحابہ سے راضی ہو جانے پر اور صحابہ کے اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جانے پر آیات قرآن دلیل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں
تو وہ گویا اللہ اور رسول کو تقریر کرتے ہیں اور پورے دین کو یعنی ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ اصلی دین ہم تک نعوذ باللہ نہیں پہنچا، کیونکہ اگر صحابہ کی بھی تنقید کرے گا، صحابہ کو پر اعتماد نہیں کرے گا تو ہمیں تو پورا دین صحابہ ہی سے تو ملا ہے. جب صحابہ پر اعتماد نہیں رہے گا تو دین پہ کیسے اعتماد رہے گا؟ کسی صحابہ سے تمام تعلیمات قرآن پاک کی حدیث پاک کی صحابہ کے ذریعے سے اب تک پہنچی ہے، اس لیے ان کی محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ فبحبی احبہ ومن ابغضہ فببغضی ابغضہ. جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. یعنی اندر رسول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چھپا ہوا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہنچ جائے، اسی کی وجہ سے کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے خاص صحبت یافتہ ہے. تمام اہل سنت والجماعت کا اسی پر اجماع ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ سب مقبول ہیں. ان پر تقریر اور اعتراض کرنا اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیتا ہے، فاسقوں میں شمار ہو جاتا ہے. صحابہ کی جانی ساری فداکاری اخلاص اور محبت یہ خود شہادت دے رہی ہے کہ ابھی ہمیں ایک پورے اسلام اور ایمان کی تاریخ ہے، ان کے ایک ایک کارنامے، ایک ایک حرکت و سکون کا کارنامہ ہے اسلام ان کی محبت کا، اور یہ ہمیں ہمارے ایمان کا پیغام دے رہی ہے کہ محبت اس طرح کی جاتی ہے. محبت صحابہ کی ایسی ہے. تو ایک حضور نے فرمایا، بہت مضبوط تھے مگر بہت اللہ والے تھے، حضرت کے خلیفہ بھی تھے حکیم امیر احمد صاحب. وہ فرماتے تھے کہ محبت تو خود صحابہ سے سبق سیکھے، محبت خود صحابہ سے محبت سیکھے. ایسی محبت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسی جانساری، ایسی تو فداکاری. اس وقت کے بڑے بڑے کفار اور جو باہر سے آتے تھے تو صحابہ کو دیکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا پانی اٹھا کے پی جاتے ہیں. آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں اور کہ آپ کی ایک ایک چیز کا اقرار فرماتے ہیں. تو آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، سفیر آئے تھے، لیکن ایسی جانساری اور فداکاری ہم نے کسی ان کے ساتھی نہیں دیکھی کہ جو اس نبی حالانکہ تو مانتے بھی نہیں تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہونے ان کے اصحاب میں ہم نے دیکھی. بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسی وفاداری کہیں نہیں دیکھی. بادشاہوں کی کیا ہوتا ہے، بادشاہوں کے اوپر تکلیف ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی جاہ و جلال سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ دل میں سب برا بلا گالیاں دیتے ہیں. اور انبیاء اور اولیاء کا یہ ہے کہ ان کے سامنے ہو یا ان کے پیچھے ہو ہر وقت ان کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اور ان کی عظمت اور محبت دل میں ہوتی ہے. محبت تو وہ ہے کہ جان و دل فدا ہوتے ہیں اللہ پر، جان و دل فدا. نبیوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ صحابہ کو تو کون مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کیفیت احسانی درجہ بدرجہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. اگرچہ وہ کیفیت کا وہ درجہ نہیں ہے جو صحابہ کو حاصل تھا، لیکن وہ کیفیت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. جو جتنا قوی نسبت ہوتا ہے اتنی اس کی کیفیت احسانی قوی ہوتی ہے، اس کا اثر اس کی متعلقین میں پڑتا ہے. 1400 برس 1500 برس کے بعد جب یہ حال ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت پہ اللہ نے کیا اثر رکھا ہے، تو وہ کتنے بڑے احمق ہیں کہ جن کی نسبت سے یہ حال ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. نبی کے غلاموں کی صحبت کا تو یہ اثر ہو، اور نبی کی صحبت پہ کیا اثر ہوگا؟ نبی کی صحبت پہ اثر نہیں، ان جاہلوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کا تو اثر یہی ہے کہ ایک ادنا صحابی، ایک وہ صحابی جس نے زندگی بھر ستایا
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ابو سفیان رضی اللہ تعالی زندگی بھر جنگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ایمان لیا ہے. اب ان کی درجے کے اب جب ایمان لانے کے بعد اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی بڑے سے بڑے ولی آئیں گے ان کے پاؤں کی خاک کی برابر نہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قتل کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ اس وقت کیا حال تک بہت ہی بری طرح آپ کو فیصلہ کر دیا تھا، چہرہ بگاڑ دیا تھا. اتنا غم ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کی انسانیت اور بلندی اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. یہ نہیں فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، یہ فرمایا کہ ویسی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے سامنے نہ آؤ، کیونکہ مجھے چچا کا خون یاد آ جاتا. تو پھر زندگی بھر سامنے نہیں آئے. یہ بات یہ دیکھو گی، یہ بھی تو تھا. اب کتنی محبت ہوتی ہو جاتی ایمان لانے کے بعد، زندگی بھر سامنے نہیں آئے. لیکن اس وحشی کا پھر کا درجہ کیا ہے خود سوچ لیجیے. اس وحشی کو جس نے نبی کو ایسا ستایا، اب کوئی قیامت تک آنے والے اور جو قیامت سے گزشتہ اولیاء جو انبیاء کے جو اصحاب ہیں اور جو قیامت تک آنے والے اولیاء ہیں، ان کے پاؤں کی خاک کی برابر. نبی کی صحبت میں تو اللہ نے یعنی ولی کی صحبت میں جس زمانے میں مانتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور وہ صحابہ کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے صحابہ کی عظمت جو ہے، حضرت کا واض ہے حضرت صحابہ کرام، اس کو سب پڑھیں. ہمارے کو حضرت والا کے نام نہیں لیتا، وہ میرے وطن کے تھے، میرے ساتھ آئے، مجھے آتا جاتا دیکھتے تھے. وہ بھی مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے حضرت کے پاس لے چلو اور صحابہ سے تحقیق کر جانا. تو میں نے کہا چلو اچھا ہے. اس کے بعد وہ جب آنے سے پہلے ان کے میں نے حضرت سے عرض کر دیا، میرا حضرت یہ اس طرح کی صحابہ پہ ایک نقاد جو تنقید کرتا ہے، یہ اس کے معتقد ہو گئے. اچھا. جب وہ آئے تو حضرت والا نے کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی، بس وہی محبت کی بات وہ کرتے رہے، اللہ رسول کی محبت کی باتیں، صحابہ کی محبت کی باتیں. یہ کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے اور میرے دل میں خیال آتا کہ حضرت والا اس کا ذکر ہی نہیں فرماتے. اس کے بعد جب دیکھا کہ اب جو ہے مٹی نرم ہو گئی اور یہ شیخ کامل سمجھ سکتے، تو پھر صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں بغیر نام لیے رد فرمانے. اس کے بعد جب دیکھا کہ اور زیادہ نرم ہو گئی ہے مٹی، پھر نام لے کے اس کا رد کیا. یہ توبہ کر لو، نہیں تو جہنم میں اندیشہ ہے کہ دونوں کا منہ دیکھنا پڑے گا. پھر وہ طائب ہوئے، رونے لگے، اور پھر حضرت نے ان کو خلافت بھی دے دی. تو صحابہ کی شان حضرت والا اکثر بیان فرماتے تھے کہ دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی. صحابہ حضرت کا واز بھی ہے عظمت صحابہ کرام، اس میں بھی ہے، دوسرے مواعظ میں بھی ہے، بہت ہی محبت سے ذکر فرماتے تھے. جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ کتاب لکھی تھی، اس کے رد میں خلافت و ملوکیت کے رد میں حضرت مفتی صاحب نے کتاب لکھی. مفتی تقی صاحب جو جوان تھے اس وقت، اور وہ کتاب حضرت والوں کو بھجوائی. تو حضرت معاویہ کا دفاع کیا، جو اس نے الزامات لگائے تھے، تو انہوں نے اس کتاب نے ماشاء اللہ پوری ان کو پتہ نہیں کر دیا، خلافت ملوکیت دفن ہو گئی. تو اس کے بعد وہ حضرت والا نے جب وہ کتاب دیکھی، اتنا خوش ہوئے. اس زمانے میں آج سے 50 برس پہلے حضرت نے ان کو پتہ نہیں کتنے 100 روپے بھجوائے. 100 روپے اس زمانے کے 100 روپے کا بہت اہمیت رکھتے تھے 50 برس پہلے.
حضرت بہت خوش ہوئے تھے اور بہت مبارکباد دی. حضرت پھر بعد میں ایک جگہ جو حضرت کے سامنے شیخ الاسلام کا لقب لکھا جاتا ہے، یہ حضرت دارالعلوم میں تشریف لے گئے تھے، ختم بخاری تھی شاید اس میں، تو حضرت نے اس وقت کا نام شیخ الاسلام رکھا تھا، اور پھر وہی ماشاء اللہ چل گئے اور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کی علیمیہ ہے.